اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأفكار ولا تبلغه الأوهام. أحمده ولا نعمائه التي لا تحصى وأشكره على الآلاء التي لا تستقى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم الأشهاد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على محمد وآل محمد مصابيح الهدى وسكن النجاة. وأوصيكم عباد الله ونفس المقصرة أولا بتقوى الله فإنها وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الأحباء المؤمنون، هذا يوم عظيم جعله الله تعالى عيدا للمؤمنين ومسرة للطائعين بعد أن أتموا صيام وشهر لياليه واستحقه وعد الله بالمغفرة رضوان. وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا كان يوم هذا نادى مناديا: أيها المؤمنون قوموا إلى جهادكم فإن الله قد غفر لكم. واعلموا رحمكم الله أن العيد حقيقي ليس لمن لبس الجديد ولكن لمن عاد بالتقوى جديدا. كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنما هو عيد لمن قبل الله صياما وشكر قياما. وكل يوم لا يصلى فيه فهو عيد. فليكن يومنا هذا يوم عبادة وشكر لا يوم لحم وغفلة. ولتكن صدقة هذا لأموالكم هذا اليوم. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللهم اجعلنا من الذين قبلت وقياما وغفرت ذنوبهم وكتبت في ديوان الفائزين. وأقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم وهو أرحم الراحمين. میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو عید قربانی کے موقع پر اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس روز کو در کر سکیں اور یہ دن منا سکیں۔ پروردگار عالم جو ہمارا معبود حقیقی ہے، جس کی کائنات کا ذرہ ذرہ حمد و ثنا کر رہا ہے، وہ پروردگار جو ایسا عظیم ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ جسے انسان کی یہ ظاہری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ولا تحیط بہ الافکار، جو نہ انسان کی عقل میں سما سکتا ہے، اسی پروردگار عالم کا انسان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ درود و سلام ہے خصوصی طور پر آج کے دن نبی اور آل نبی علیہ الصلاۃ والسلام، بالخصوص آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ اللهم صل على محمد وآل محمد. اور آپ کی آل اطہار پر۔ عزیزوں، یہ آج کا دن جسے عید قربان کے نام سے یا بقرعید، عید اضحیٰ، عید الاضحیٰ متعدد ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، یہ وہ دن ہے جو دو نبیوں کی یاد تازہ کراتا ہے، جن میں ایک نبی شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے، اور دوسرے نبی آپ کے فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ یقینی طور پہ آپ کو واقعہ مکمل یاد ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اور مسلسل 3 دن تک خواب میں دیکھتے رہے،
کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل سے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ جناب اسماعیل نے یہی کہا کہ اے بابا جان افعل، کہ آپ اس کو انجام دے دیجئے بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا خواب عام لوگوں کا خواب نہیں ہوتا۔ نبی کے خواب میں اور ہمارے خواب میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ نبی کا خواب حقیقت ہوتا ہے، ہمارا خواب خواب ہی ہوتا ہے، حقیقت زیادہ تر نہیں ہوا کرتا۔ لیکن اس خواب کو دیکھنا حقیقت ہے، اور جو جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، جناب اسماعیل نے جو کہا کہ اے بابا جان آپ اس کو کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ میرے بابا کو حکم دیا جا رہا ہے، چاہے وہ خواب کی شکل میں ہے۔ اب یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو بتایا، انہوں نے یہ کہا کہ بابا آپ اپنے حکم کو جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو انجام دے دیجئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی بیٹے کو بتایا، بیٹے نے کوئی چونچرا نہیں کی۔ اگر آج کل کا بیٹا ہوتا یا اس زمانے کا کوئی بیٹا ہوتا تو باپ سے یہی کہتا کہ یہ خواب خیال کی باتیں ہیں، آپ کہاں جسے کہا جاتا ہے کہ ان باتوں میں آ رہے ہیں کہ واقعی بیٹے کو ذبح کر دیا جائے۔ مگر ادھر بھی نبی ہے ادھر بھی نبی ہے، دونوں نے اب اس واقعے کو مکمل طور سے جناب ابراہیم کو انجام دینا ہے۔ آپ جانتے ہیں جناب ابراہیم نے سب آپ کا واقعہ سنا ہوا ہے کہ لے کر کے چلے اور اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی، پھر دمبا آ گیا۔ یہ تمام واقعات آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہاں پہ دو تین نکات بہت اہم ہیں۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام لے کر کے چلے ہیں تو اپنی زوجہ سے کیا کہا؟ اپنی زوجہ سے یہ کہا کہ میں اس کو اپنے دوست کے گھر لے کر کے جا رہا ہوں، اس کو تیار کر دیجئے۔ اب جبکہ آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم کے یہاں ضعیف ہو گئے تھے، جناب ابراہیم جب بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور ان کی والدہ بھی ضعیفہ ہو گئی تھی، جب ضعیفی میں اور بڑھاپے میں ولادت ہوئی ہے، اور جناب اسماعیل کا جوانی کا عالم ہے، ابھی بالکل یعنی نوجوان ہے، ابھی 12-13 سال کا آپ کا سن مبارک ہے، ایسے عالم میں ایک بیٹا پروردگار عالم نے دیا، وہ بھی پروردگار عالم مانگ رہا ہے، کیونکہ ابھی تو یہ پتہ نہیں ہے کہ دمبا آئے گا نہیں آئے گا، ابھی تو یہی ہے کہ ذبح کیا جائے گا۔ اب لے کے جب جانے لگے تو زوجہ سے کہا کہ میں اسے اپنے دوست کے گھر لے کر کے جا رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کے نبی نے ایک ایسی غلط بات کر دی، لے کر کے جا رہے تھے ذبح کرنے، اور جب کہہ رہے ہیں بیوی سے کہ میں اس کو اپنے دوست کے گھر لے کر کے جا رہا ہوں، یہ تو الگ سی بات ہو گئی۔ لیکن عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنا سب سے عزیز دوست پروردگار عالم کو سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑا دوست اگر انسان خدا کو مان لیتا ہے تو پھر اس سے بڑا، اس سے بہتر، اس سے اچھا دوست کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب انہوں نے یہی کہا کہ میں اپنے دوست کے گھر لے کر کے جا رہا ہوں۔ اب لے کر کے جب چلنے لگے تو ہوا کیا؟ شیطان نے بہکانا شروع کر دیا، اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے کہاں آیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ جناب ہاجرہ سے یہ کہتا ہے کہ یہ جو لے کر کے جا رہے ہیں یہ دوست کے گھر نہیں لے کر کے جا رہے ہیں، اگر تم غور کرو، غور سے دیکھو تو ان کے پاس رسی بھی ہے، ان کے پاس چھری بھی ہے، ان کے پاس پٹی بھی ہے آنکھوں پہ باندھنے کے لیے، ذرا دیکھو تو صحیح یہ کہاں لے جا رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے جناب ابراہیم کے پاس آ کر کے کچھ نہیں کہا، لیکن شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ شیطان سب سے پہلے جو بہکانا چاہتا ہے وہ خواتین پر حملہ کرتا ہے کہ اگر عورتیں اس کے قابو میں آ گئیں تو مرد تو عورتوں کے قابو میں ہوتے ہی ہیں، آٹومیٹک وہ تو آ ہی جائیں گے۔ اب جناب ابراہیم کے پاس وہ بعد میں آیا، پہلے آیا جناب ہاجرہ کے پاس کہ ان کو اگر میں نے اپنے قابو میں لے لیا تو جناب ابراہیم کو قابو میں لینا آسان ہے، مگر ادھر نبی کی زوجہ ہے اور نبی کی بھی جناب ابراہیم کی زوجہ ہے، یہ کسی اور نبی کی زوجہ نہیں ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آ جائے گی، یہ جناب ابراہیم کی ایک صالحہ زوجہ ہے، اور خالی زوجہ ہی
نہیں ہے بلکہ نبی کی ماں بھی ہے. اللہ نے نبیوں کو بیویاں تو دی ہیں مگر ہر بیوی کو ماں نہیں بنایا ہے. اللہ نے جس بیوی کو نبی کی یا معصوم کی ماں بنایا ہے تو سب کچھ دیکھا ہے, اس کی نسل کیسی ہے, اس کا باپ کیسا ہے, اس کا دادا کیسا ہے, پوری نسل دیکھی ہے. اس کے بعد پروردگار عالم نے معصوم کی ماں بنا کر کے اس کائنات میں بھیجا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے جو بات اس بات میں مخفی ہے. بہرحال اب جناب ابراہیم لے کر کے چلے, جیسے ہی چل رہے تھے اب اس نے کیا کیا, جناب اسماعیل کے پاس آیا, بیٹے کو بہکانا چاہ رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ تمہیں کہاں لے کر کے جا رہے ہیں. فوراً عزیزان گرامی ہوا یہ کہ جناب اسماعیل کیا فرماتے ہیں کہ تم میرے بابا پہ شک کرتے ہو کہ یہ کہاں لے جا رہے ہیں. کہا نہیں یہ بوڑھے ہو گئے ہیں, 90 سال سے زیادہ کی عمر ہو چکی ہے, یہ بوڑھے ہو گئے ہیں, ان کے دماغ پر معاذاللہ کچھ اثر ہو گیا ہے اور تم ان کی بات نہ مانو, تم تو جوان ہو. اس سے یہ پتا چلا کہ اگر نبی کے ذہن پر دماغ پر کوئی شک کرے تو وہ شیطان ہوا کرتا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ. اب یہ لے کر کے چلے, لیکن آخری وقت میں جناب ابراہیم کے پاس بھی آ گیا شیطان کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اللہ نے آپ کو ایک ہی نور نظر دیا ہے, ایک ہی بیٹا دیا ہے, آپ اسے ذبح کرنے لے کر کے چلے جا رہے ہیں. مگر جناب ابراہیم نے اپنا مکمل کام کیا, آنکھوں پر پٹی باندھی اور بیٹے کو چھری تک چلا دی جناب ابراہیم علیہ السلام نے. اب عزیزان گرامی لوگ اس پہ بھی اشکال کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ چھری چلائی ہے, جبکہ جناب ابراہیم کو معلوم یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. جناب اسماعیل کو تو اللہ کا کرم تھا کہ اس نے دمبا بھیج دیا. اب کتنی جلدی بھیجا ہوگا, کس لمحات میں بھیجا ہوگا, یہ خدا جانے, لانے والا جانے, جس کے پاس آیا ہے وہ جانے کہ جنت سے دمبا آیا کتنی تیزی میں آیا اور جناب اسماعیل کو ہٹا بھی دیا گیا اور دمبا ذبح ہو گیا. لیکن عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو مانگا تھا جناب ابراہیم نے وہی کر کے دکھایا. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے, اللہ مانگتا کچھ ہے کرتے کچھ ہے, جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس چیز کو قربان نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو. مگر ہم کیا کرتے ہیں, بہت جگہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قربانی بھی کرتے ہیں. اور کسی عزیز نے جو یہاں پہ بھی تشریف فرمایا, میں نام نہیں لوں گا, ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اللہ نے ہم سے کیا مانگا ہے, اللہ نے ہم سے مانگا ہے قربانی. اور قربانی بھی کس کی, کوئی اولاد کی قربانی نہیں مانگی ہے, ایک دمبے کی یا جسے کہتے ہیں بڑے چھوٹے کی قربانی مانگی ہے, بھینس وغیرہ کی یا بکرا دمبا یا گوسفند وغیرہ ذبح کرتے ہیں. لیکن جو بات میں کہنے جا رہا ہوں, اللہ نے کیا کہا کہ جب تک تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز نہ دو جس سے تم محبت کرتے ہو. اب عزیزان گرامی ہم دمبا لاتے بھی ہیں, لیکن اگر یہ ہوتا کہ اللہ نے جس دمبے یا جس بکرے کی قربانی کو کہا ہے, اگر قربانی کرنے کے بعد وہ دمبا اٹھا لیا جاتا کہ اب قربانی تم نے کر دی, ابھی آسمان کی طرف چلا جائے گا, تو بتائیے کون سا ڈھونڈ کے لاتے, کیسا لے کر کے آتے. بعض لوگ ابھی اس حساب سے بھی اچھا لے آتے ہیں کہ کچھ تو بچا رہ جائے گا. لیکن عزیزان گرامی پروردگار عالم یہ چیز نہیں دیکھتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ تو اس کا خون اللہ تک پہنچتا ہے, نہ اس کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے, نہ اس کی کھال تک اللہ تک پہنچتی ہے, بلکہ تمہارا تقویٰ اور تمہاری نیت پروردگار عالم تک پہنچتی ہے کہ نیت کیا ہے, انسان کس نیت سے قربانی کر رہا ہے. اب عزیزان گرامی جب یہ انسان قربانی کر رہا ہے تو قربانی صرف ظاہری دمبے پہ نہیں کرنی چاہیے, صرف ظاہری چوپائے پہ نہیں کرنی چاہیے, بلکہ قربانی کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اس حیوان کو قربان کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ سب سے پہلے اپنی انا کے حیوان پر چھری چلائیں. یہ جو ہمارے اندر ایک حیوان موجود ہے جو بکری کے سے زیادہ میں کرتا رہتا ہے کہ میں نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا, میں نہ ہوتا تو ویسا ہوتا, میں نہ ہوتا, اس والی میں کو قربان کر دیا, تب یہ والی بکری یا جو بھی قربانی کر رہے ہیں پروردگار عالم اس کو قبول کر لے گا. اصل مقصد خدا کا یہ ہے کہ انسان اپنی انا کو, اپنے تکبر کو اور اپنی یہ جو اس کے اندر برائیاں ہیں ان کو انسان اگر قربان کر دے تو خدا بند عالم قربانی قبول کرنے والا ہے. پروردگار عالم ارحم الراحمین ہے, وہ رحمان ہے, وہ کریم ہے. ہماری اس عبادت کو یقینی طور پہ پروردگار عالم قبول فرمائے گا. آئیے بارگاہ خدا بندی میں دعا کریں کہ پروردگارا ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگارا
ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگارا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جب آپ کا ظہور ہو ہمیں آپ کے انصار عوام عزت میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات بفضله تغفر الزلالات، نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار التائبين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في أرضه الحجة ابن الحسن المهدي أجل الله فرجه الشريف، أرواح العالمين له الفداء۔ أيها المؤمنون، إن عيد الأضحى ليس يوم عقل وشرب فحسبه، بل هو يوم القربان والإخلاص، يوم تعرض فيه الأعمال على الله وينظر فيه في نيات العباد، فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن أمن البعيد، فاجعلوا هذا اليوم يوم شكر وذكر وتقرب إلى الله بذكره وطاعته، وأحسنوا إلى الفقراء والمساكين وأحسنوا للمحتاجين، فإن في ذلك تمام النعمة ودوام البركة۔ قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: أحب الأعمال إلى الله في يوم العيد إدخال السرور على قلب المؤمن، وفي هذا اليوم العظيم لا تنسوا إمام إخوانكم أجر الله فرجه الشريف، فهو عمل الأنبياء ووارث إبراهيم وإسماعيل، وبه يتم الله نوره فعجله له الدعاء بالفرج، فإن في الدعاء له فرجكم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا، وإلى حتى تسكنه أرضك روعا وتمتعه فيها قليلا. اللهم اجعل هذا العيد عيد الخير وبركة وأمن على الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا اور ساری نعمتوں کا دینے والا پروردگار عالم ہے۔ اسی کے فضل و کرم سے ہمیں بخشا جاتا ہے اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہی پروردگار عالم بخشنے والا ہے اور تائبین توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ پروردگار عالم ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پروردگار عالم کے آخری رسول ہیں۔ آج کا دن وہ عظیم دن ہے جس دن پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نیک اعمال انجام دیں، اور اس نیک اعمال میں سب سے بہترین عمل جو پروردگار عالم نے آج کے لیے قرار دیا، احادیث میں بیان کیا گیا، وہ دعا کا دن ہے کہ ہم دعا کریں پروردگار عالم سے۔ لیکن سب سے پہلی اور سب سے آخری دعا ہمارے لیے یہی ہونی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے بھی اپنے مولا اور آقا حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آپ کے ظہور کی دعا کریں، اور آخر میں بھی ہماری یہی دعا ہونی چاہیے کہ پروردگارا ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ عزیزوں، آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن ہم سب حضرات بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرتے ہیں، اور
یہ قربانی خداوند عالم نے صرف ہم سے ہی نہیں مانگی بلکہ ہم سے پہلے والی قوموں سے بھی پروردگار عالم نے قربانی طلب کی ہے۔ جناب آدم کی اولاد سے بھی پروردگار عالم نے قربانی طلب کی تھی۔ حابیل اور قابیل نے دونوں نے قربانی پیش کی تھی، ایک نے دمبا پیش کیا، ایک نے سوکھی بالیاں پیش کی، ایک کی قربانی پروردگار عالم نے قبول کر لی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جس نے اچھی چیز پیش نہیں کی تھی اس کی پروردگار عالم نے قربانی قبول نہیں کی، اور مسئلہ یہ ہوا اس کے بعد پروردگار عالم نے قربانی چاہی، اور حتیٰ یہ کہ جیسا آپ نے سماعت کیا اور سنا کہ جناب ابراہیم سے ان کی اولاد کی قربانی پروردگار عالم نے طلب کی۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید، کہ عید اس انسان کے لیے نہیں ہے جو صرف نئے کپڑے پہن لیتا ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں انما العید لمن امن الوعید، عید اس انسان کے لیے ہے جو گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، عید اس کی ہوتی ہے جو گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اور وہی مشہور و معروف روایت جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ انسان اپنے ہر دن کو عید کا دن بنا سکتا ہے اور بنا سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ گناہ نہ کرے، گناہوں سے پرہیز کرتا رہے۔ اور آج کے دن صرف اپنے کو ہی یاد نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ بہت خوش ہیں، آسانی سے سب چیز انجام دے رہے ہیں، آسانی سے نماز پڑھ رہے ہیں، آسانی سے قربانیاں پیش کر رہے ہیں، لیکن ہماری نگاہیں ان مظلوموں کی جانب بھی ہونی چاہیے جو مظلوم نہ آسانی سے نماز پڑھ سک رہے ہیں، نہ آسانی سے ان تک غذا پہنچ پا رہی ہے، حتیٰ وہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہماری نگاہوں میں غزہ کے مظلوم ہونے چاہیے، ہماری نگاہوں میں فلسطین کے مظلوم حضرات ہونے چاہیے، اور وہ مظلوم ہونے چاہیے جن پر ظالم ظلم کر رہے ہیں۔ آج کی بہترین عبادت یہ ہے کہ ہم ظالم سے برات اختیار کریں، مظلوم کا ساتھ دیں، اور بار بار جب ہم بارہا کہہ رہے ہیں پروردگارا آج کا دن وہ عظیم دن ہے، دعاؤں کا دن ہے، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ان مظلوموں کے لیے تو کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں کہ مظلوموں کی نیست و نابودی کی دعا کریں مصلی پہ بیٹھ کر کے، کیونکہ دعا ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ مومن کا اسلحہ ہے، مومن اسی اسلحے سے کامیاب ہو سکتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ عزیزوں، یہ اللہ اکبر کا نعرہ جو ہم بار بار بلند کرتے ہیں، نماز میں بھی کہتے ہیں، کتنی مرتبہ کہتے ہیں، بار بار تکبیر کہتے ہیں، نماز کا آغاز جب کرتے ہیں تو اللہ اکبر سے ہوتا ہے، اللہ اکبر نماز کے درمیان میں بھی کہتے رہتے ہیں، اور جب نماز تمام ہو جاتی ہے، خاص طور سے عیدین کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز کے تمام ہونے کے بعد بھی ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس پروردگار عالم کے۔ جب وہی بڑا ہے تو جھکنا کسی اور کے آگے کیسا ہے؟ جب وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، جب وہی سب کچھ دینے والا ہے، تو پھر کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، کسی کے آگے سر خم نہیں کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیے جھکے نہیں، جو جھکے نہیں وہ کامیابی نظر آ رہے ہیں، کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے، اور آج دنیا میں ان کا بول بالا ہو رہا ہے جو پہلے مانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے اس مذہب کو۔ کتنے افراد ایسے تھے کہ برا کہا کرتے تھے، غلط کہا کرتے تھے، لیکن عزیزان گرامی جب سے آیت اللہ خامنہئی کی شہادت ہوئی ہے، ان کی شہادت کے بعد آج سب الحمدللہ ایک پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں، اور دنیا میں بول بالا ہو رہا ہے کہ حقیقت پسند یہی ہے، حقیقت پر یہی ہے، حق کا ساتھ دینے والے یہی ہے۔ کیوں عزیزان گرامی؟ کیونکہ مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے خلاف ہے، اور یہ دن وہ دن ہے جو ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا دن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آج کے دن ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور ایسا نہ ہو کہ صرف اپنے میں مشغول رہے کہ ہم نے قربانی کر لی، قربانی کرنے کے بعد اب اس کو اچھی طرح سے کھایا جائے گا، پکایا جائے گا، یہی کام کیا جائے گا۔ نہیں عزیزان گرامی، اگر ہم یہ کرنے کے بعد غریبوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو ہماری یہ قربانی شاید بارگاہ الہی میں قبول نہ ہو۔ جو ہم قربانی کر رہے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے انسان رکھ سکتا ہے، ایک حصہ غریب فقراء کو دینا چاہیے، غریب مسلمان فقراء کے لیے تقسیم کرنا چاہیے، اور ایک حصہ عام مومنین مسلمین میں انسان تقسیم کر سکتا ہے، بانٹ سکتا ہے۔ لیکن عزیزوں، ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو
اپنے فریج کی زینت بنا کے رکھ دیں اور کئی دن تک اس کو اپنے آپ ہی استعمال کرتے رہیں۔ عزیزوں، یہ قربانی کرنے کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ غریبوں تک پہنچے۔ آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی آسمان چھو رہی ہے، غریب وہ چیز نہیں تناول کر سکتا، اس چیز نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم غریبوں میں تقسیم کریں اور دیکھ دیکھ کے دیں کہ کون کیسا ہے، کون کہاں ہے، جہاں تک ممکن ہو ہم یہ غریبوں تک پہنچائیں، غریبوں کی مدد کریں۔ مگر آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ ظلم نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے، اس کا حکم بجا لانا کبھی ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، نقصان کرنا، ادھر ادھر پھینکنا، اگر اپنی سرکار کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرنا، یہ بات غلط ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے ملک کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ جو ہمارے ملک نے جو ہمارے یہاں قوانین بنا دیے گئے ہیں، ہمارا اسٹیٹ ہو، ہمارا ملک ہو یا ہمارا گاؤں دیہات قصبہ کچھ بھی ہو، وہاں جو قانون بنا دیا گیا ہے ان کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، ان کو ماننا چاہیے، اس کا پالن کرنا چاہیے۔ اور خاص طور سے ان ایام میں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی انسان کو ہمارے اس عمل سے اذیت نہ پہنچ جائے۔ گندگی کرنے کا انسان عمل انجام نہ دے، بلکہ اسلام وہ دین ہے جو انسان کو صفائی کا حکم دیتا ہے کہ صفائی کا خیال رکھو۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ہے النظافۃ من الایمان، کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ صفائی کا اہم خیال رکھیں اور ادھر ادھر غلاظت نہ پھینکیں۔ ان تمام چیزوں کو اپنے اذہان عالیہ میں رکھیں، کیونکہ ایک مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، صفائی کا خیال رکھتا ہے۔ ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے، محکم بناتا ہے۔ بارگاہ الہی میں عمل کے ساتھ ساتھ انسان کو دستور ہوا رہنا چاہیے کہ پروردگارا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگارا ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، پروردگارا جو ہمارے مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، پروردگارا ہمارے سب کے علماء اکرام مراج اعظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ مصطفیٰ خامنائی کا سایہ قائم و دائم فرما۔ پروردگارا ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب ہمارے امام کا ظہور ہو ہمیں ان کے انصار اور اعزہ میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير۔ صلاة كثيرة متوالية متكاثرة على نبينا محمد المصطفى۔ وعلى علي المرتضى والصديقة الطاهرة فاطمة بنت محمد، وعلى الحسن والحسين عليهما السلام، وعلى إمامنا زين العابدين عليه السلام، وعلى إمامنا جعفر الصادق والموسي الكاظم عليه السلام، وعلى إمامنا رضا ومحمد التقي عليهما السلام، وعلى إمامنا علي النقي عليه السلام، وعلى إمامنا حسن العسكري عليه السلام، وعلى آخر صاحب الزمان عليه السلام۔ بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل الإنسان في كل الذين عملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم
ذات ویسا اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام